بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے لفظ پر ہے جو سننے میں بہت چھوٹا ہے مگر اس کے معنی زندگی بدل دیتے ہیں، اور وہ لفظ ہے صبر۔ صبر کی حقیقت۔ صبر یعنی دل کا سکون، ایمان کی طاقت اور رب پر کامل یقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153۔ ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑا سہارا کیا ہو سکتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہی تو اصل ایمان کی طاقت ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید سے صبر کی چند مثالیں۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشوں کا طوفان آیا، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صحت ختم ہو گئی، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، نہ شکوہ نہ شکایت، بس اللہ کی رحمت پر یقین، اور آخر کار اللہ نے انہیں صحت، مال، اولاد سب واپس عطا کر دیے۔ دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی صبر کی کتاب ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بن گئے، قید کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جب بھائی ان کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوئے تو فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی تو صبر ہے، جب طاقت ہو مگر آپ درگزر کو ترجیح دیں۔ اور اب سب سے عظیم مثال ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ پر ظلم ہوا، پتھر برسائے گئے، طائف میں لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ کتنی نرمی، کتنی برداشت، یہ ہے صبر کا کمال جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ عبادات پر صبر، جیسے کہ فجر کے وقت بستر چھوڑنا مشکل لگے اور آپ اپنا نرم بستر چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل لگے، گرمی کی وجہ سے پیاس، بھوک بہت شدید ہو اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے پر صبر، جب دل گناہ کی طرف راغب ہو مگر آپ صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر گناہ کرنے سے رک جائیں۔ مصیبتوں میں صبر، جب غم آئے، نقصان ہو اور دل صرف یہی کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر صبر عبادت ہے اور ہر برداشت ایک نیکی ہے۔ اب روزمرہ زندگی میں صبر کیا ہے؟ صبر صرف بڑی مصیبتوں میں نہیں ہوتا، یہ تو روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپا ہے۔ جب کوئی سخت بات کرے اور آپ خاموش رہیں، یہ صبر ہے۔ جب آپ ٹریفک میں پھنسے ہوں اور غصہ ضبط کر لیتے ہیں تو یہ صبر ہے۔ جب آپ کسی کی غلطی معاف کر دیتے ہیں تو یہ صبر ہے، اور جب آپ کے خواب ٹوٹ جائیں مگر زبان سے صرف الحمدللہ نکلے، یہ ایمان والا صبر ہے۔ صبر کمزوری نہیں، یہ انسان کے دل کی ایمانی طاقت ہے۔ اب صبر کریں تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ بے حساب
یعنی انعام اجر اتنا زیادہ کہ کوئی بھی اسے گن بھی نہ سکے۔ ہر آنسو، ہر تکلیف اللہ کے ہاں لکھ لی جاتی ہے۔ وہ رب جو پتوں کے گرنے تک کو جانتا ہے، وہ آپ کے صبر کو کیسے نظر انداز کرے گا؟ صبر کرنے میں ایسا کیا ہے کہ سکون ملتا ہے؟ کیونکہ یہ یقین دل کو ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر یا تم پر نہیں آتی مگر وہ ہماری کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 22۔ جو چلا گیا وہ مقدر نہیں تھا، جو ملا وہ اللہ کا فضل تھا۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو غم کم اور سکون زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں صبر کیسے کریں؟ آج کے زمانے میں سب جلدی چاہتے ہیں، فوری کامیابی، فوری راحت، فوری خوشی۔ مگر یاد رکھیں، صبر کے بغیر کوئی کامیابی پائیدار نہیں۔ ایک طالب علم رات دن محنت کرتا ہے، ایک دن کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس نے صبر کیا۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی ہی راتیں جاگتی ہے، اس کا یہ صبر جنت بناتا ہے۔ ایک بیمار ہر روز درد سہتا ہے اور ہر لمحہ اس کے لیے مغفرت بنتا ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے صبر بڑی بڑی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ صبر کیسے کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبر دل میں آ جائے تو چند باتیں یاد رکھیں۔ اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے خیر چھپی ہے۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑیں کہ صبر اور نماز ساتھ ساتھ ہیں۔ ذکر الہی کرتے رہیں، حسبی اللہ کہنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں کیونکہ صابر لوگ دوسروں کو بھی صبر کرنا سکھاتے ہیں۔ صبر کی خوبصورتی کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ آپ کا ایمان درد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا جو صبر کرتے ہیں۔ وہ ان کے زخموں سے روشنی بناتا ہے، وہ ان کے نقصان کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو یقین رکھیے اللہ آپ کے قریب ہے۔ وہ آپ کو نہیں بھولا، وہ آپ کو بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی مومن کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ صبر ہو یا شکر، ہر حال میں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی مایوس دل اللہ پر دوبارہ یقین کرنا سیکھ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔